بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا اور آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان مزید بڑھے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک بادشاہ کا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا اور وہ اپنی 7 بیٹیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر مجھے جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہا انعام بھی ملے گا۔ تو اس کی سب بیٹیاں ایک قطار میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور بادشاہ ان سے ایک ایک کر کے یہ سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو؟ تو 7 میں سے 6 بیٹیوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ابا حضور، آپ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا ہوا پہنتی ہیں، اور ہماری جتنی بھی شان و شوکت ہے وہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور سب کو ان کی من چاہی چیز دے دیتا ہے۔ اس کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی کی باری آتی ہے تو وہ جواب دیتی ہے کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ سب میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ جواب سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے، اے کم بخت، تو میری ناشکری کرتی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو شہزادی کہتی ہے، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہے اور میرے بغیر کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات لے لیے جاتے ہیں اور اسے خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن شہزادی بہت ہی مطمئن ہوتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کامل ہوتا ہے۔ وہ یہ مانتی ہے کہ جو رزق اور جو عیش و عشرت اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھی ہے وہ اسے ضرور ملے گی۔ جب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں تو شہزادی جنگل کو چاروں طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اسے چاروں طرف درخت ہی درخت نظر آتے ہیں۔ دوپہر سے شام ہونے لگتی ہے اور شہزادی سوچتی ہے کہ کیوں نہ کچھ لکڑیوں کو جمع کر لیا جائے تاکہ میں رات کو ان سے آگ جلاؤں گی اور پھر کوئی جنگلی جانور بھی میرے پاس نہ آئے گا اور اس طرح میری رات بھی اچھی طرح سے گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے لگتی ہے اور چلتے چلتے اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے کہ اس ویرانے میں یہ جھونپڑی کیسے؟ جب وہ اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک بہت بوڑھا ضعیف شخص ایک چارپائی پر لیٹا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ کھانس رہا ہوتا ہے۔ کھانستے ہوئے وہ پانی کی پکار کر رہا ہوتا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے تو اسے کونے میں ایک گھڑا پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ گلاس میں سے پانی بھر کر اس بوڑھے ضعیف شخص کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صفائی ستھرائی کرنے لگتی ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھا شخص شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ کس طرح یہاں تک پہنچی ہے۔ تو وہ بوڑھا ضعیف شخص شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں رہنے کے لیے کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں شہر میں کام کے لیے جاتا ہوں اور صبح میں نے کام کے لیے جانا ہے اور اس کے بعد میں 8 دنوں کے بعد واپس آؤں گا۔ تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے اور پاس میں ندی ہے، وہاں سے تم پانی لا سکتی ہو۔ جب صبح ہوئی تو وہ بوڑھا ضعیف شخص شہر کے لیے چلا گیا تو شہزادی نے جھونپڑی کی صفائی ستھرائی کی اور بکری کا دودھ نکالا اور آدھا اپنے لیے اور آدھا ایک کونے میں برتن میں رکھ دیا کہ شاید رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا اس دودھ کو پی لے، اور وہ خود اندر آرام کرنے لگی اور سو گئی۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھی تو وہ دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی میں ایک بہت قیمتی لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے۔
اور پاس ہی ایک سانپ کے نشان بھی اسے نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ کوئی نایاب سانپ جب بہت خوش ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات اور ان تمام دنیاوی چیزوں سے مہنگی ہوتی ہے۔ تو شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا اور وہ دودھ پی کر خوشی میں یہ لال چھوڑ گیا ہے۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ پھر اگلی رات شہزادی دوبارہ ایسا ہی کرتی ہے۔ وہ ایک برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور جب وہ صبح اٹھ کر دیکھتی ہے تو ایک اور لال پڑا ہوتا ہے، اور ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 قیمتی لال جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس دن وہ بوڑھا ضعیف شخص بھی واپس آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بھی بیان کرتی ہے۔ بوڑھے شخص کو 3 لال دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ لال شہر میں لے جاؤ اور انہیں بیچ دو، اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدوروں کو بھی ساتھ لے آنا۔ اور باقی بچے 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا بنا کر پہن لیتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے، جس میں وہ بوڑھا شخص اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ اور ایسا خوبصورت محل تیار ہوتا ہے جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر اور دنیا کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں ایک شہر آباد ہو جاتا ہے۔ شہزادی ان تمام مزدوروں اور لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہے، اور دور دور تک شہزادی کی دھوم مچ جاتی ہے کہ یہاں تک کہ یہ خبر اڑتے اڑتے بادشاہ تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو بادشاہ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی اس شہزادی سے ملوں جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ وہ سپاہیوں کو کہتا ہے کہ شہزادی کو جا کر کہو کہ بادشاہ سلامت اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو شہزادی ان سپاہیوں کو کہتی ہے کہ میں ایک ہی شرط پر بادشاہ سلامت سے ملوں گی کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ بادشاہ کو یہ پیغام جب ملتا ہے تو بادشاہ رضامند ہو جاتا ہے اور اپنی تمام بیٹیوں کو ہمراہ لے کر شہزادی کے محل میں پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے، مگر چہرے پر اس نے نقاب اوڑھ رکھا ہوتا ہے۔ شہزادی ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے بھی پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر ان کے سامنے شان و شوکت سے آتی ہے۔ بادشاہ اور اس کی ساری بیٹیاں اس شہزادی کی شان و شوکت دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں اور دل ہی دل میں اس کے لیے رشک کرنے لگتی ہیں۔ تو بادشاہ اس شہزادی سے کہتا ہے کہ تمہارے کہنے پر میں اپنی تمام بیٹیوں کو ہمراہ لے کر آیا ہوں۔ تم میری بیٹی جیسی ہو تو مجھ سے یہ نقاب اور پردہ کیسا؟ بادشاہ کے بے حد اصرار پر وہ شہزادی مان جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ شہزادی کے چلے جانے کے بعد بادشاہ کی بیٹیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ یہ شہزادی اتنی تو تیار تھی، اب مزید کتنا تیار ہوئے گی۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد ایک خستہ حال اور پرانے کپڑوں میں ایک لڑکی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بادشاہ جب اس لڑکی پر غور کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا؟ یہ تو میری بیٹی ہے۔ اور وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگتا ہے تم زندہ کیسے؟ میں نے اپنے سپاہیوں کو تمہارے پیچھے بھیجا تھا اور انہوں نے ہی مجھے آ کر بتایا تھا کہ جنگل میں شہزادی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو بادشاہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم اس شہزادی کے پاس کیا ایک غلام ہو؟ میں اپنی تمام مال و دولت دے کر تمہیں یہاں سے ضرور چھڑا لوں گا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وہ لڑکی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے تھی۔ اور وہ اپنا تمام قصہ بادشاہ کو بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا حضور، میں نہ کہتی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ آج اللہ رب العزت نے مجھے آپ سے بھی زیادہ دولت عطا فرما دی ہے۔ اور وہ پھر انہیں اپنے گلے میں وہ مالا بھی دکھاتی ہے
جس میں ابھی تک 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ شہزادی کی یہ بات سن کر بادشاہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اللہ کی ذات آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔ لہٰذا دوسروں سے حسد ہرگز نہ کریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔